نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ سورۃ حامیم السجدہ کے اولین مخاطبین قریش مکہ ہے۔ نزول قرآن کے ابتدا میں بزور بازو طاقت کے ذریعے دین اسلام کی تحریک کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ صحابہ کرام کو خوفا اور ڈرانے کی مکمل کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ المختصر، جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب بصیرت، صاحب فراست نے اسلام قبول کیا۔ پھر مختلف مراحل میں مختلف صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر ایک قوی، جری، بہادر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو قریش مکہ نے تخویف کا راستہ، ڈرانے دھمکانے کا راستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کا راستہ اپنایا اور اسلام کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے تدابیر پر سوچنا شروع کیا۔ اس حوالے سے حافظ مجدد ابن کثیر نے مسند بزار میں ابو یعلا اور بغوی کی روایات کو نقل کیا ہے۔ تھوڑے بہت تبدیلی یا فرق کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے امام بغوی کے روایت کو اقرب قرار دیا ہے، اور اس کے بعد محمد ابن اسحاق کے کتاب السیرت کی روایت کو ترجیح دے کر نقل کی ہے کہ محمد ابن اسحاق ان محمد ابن کعب قردی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عتبہ ابن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار تھا، مسجد حرام میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ عتبہ اپنے قوم کو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں، کچھ ترغیبی مکالمہ کروں، کچھ چیزوں کی پیشکش کروں۔ تو عتبہ ابن ربیعہ کہ پورے قوم نے بیک زبان کہا کہ اے ابو الولید، کو نیت ہے عتبہ ابن ربیعہ کا، اے ابو الولید ایسا ضرور ایسا کرے اور گفتگو شروع کرے۔ تو عتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، گفتگو شروع کی۔ عتبہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے قوم قریش میں آپ کو ایک مقام حاصل ہے، آپ اعلیٰ نسب اور آپ کو اعلیٰ نسب حاصل ہے، آپ کے نسب کو بلند رکھا گیا ہے، آپ کی ایک عزت ہے، شرافت ہے، اور آپ کو ایک عزت اور شرافت حاصل ہے۔ آپ کا خاندان ہم سب کے نزدیک مسلم ہے، محترم ہے، مکرم ہے، مگر اے بھتیجے، آپ نے قوم کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایک ایسی دعوت لے کر آئے ہو جس نے ہمارے قوم کو تقسیم کر دیا ہے، تفرقہ میں ڈالا ہے، ان کے معبودوں پر اور ان کے دین پر آپ عیب لگاتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو کافر مشرک قرار دیتے ہو۔ عتبہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پورے قوم اتنے مال جمع کریں گے کہ آپ پورے قوم میں سب سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ اگر اقتدار اور سرداری مقصود ہے تو ہم سب
آپ کو متفقہ طور پر سردار بناتے ہیں، اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، بادشاہ بنانے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی جن آپ کو ان کاموں پر مجبور کرتا ہے تو اس کو دفع کرنے کے واسطے ہم معالج کو بلائیں گے، روحانی طبیب کو بلائیں گے۔ عتبہ کے طویل تقریر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الولید، ابھی میری بات سنو۔ عتبہ نے کہا کہ سنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے جواب دینے کے بجائے سورۃ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عجبیا لقوم یعلمون۔ بزار کی روایت میں ہے کہ جب، اور بغوی کی روایت میں بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ گئے کہ فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نسب کی قسم دے کر کہا کہ آگے کچھ نہ فرمائیے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بینات پڑھنا شروع کیا تو عتبہ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا، اپنے ہاتھ کو پیچھے ٹیک لگائی تاکہ جو ہے وہ غور سے سن سکے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچ گئے، سجدہ فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو کہا کہ اے ابو الولید، آپ نے سن لیا، جو کچھ سنا آپ نے، اب آپ کی مرضی ہے، جو چاہے اختیار کرو۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جب چلا تو لوگوں نے دور سے دیکھا کہ عتبہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، آپس میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ جب اپنے مجلس میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ عتبہ کہتے ہیں کہ انی سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط واللہ ما ہوا بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانہ۔ عتبہ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایسا کلام سنا، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ تو جادو ہے، نہ جادو کا کلام ہے، نہ شعر ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے جو شیاطین سے حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اپنے رائے دی کہ میرے رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس کا مقابلہ اور اس کو ایذا سے پہنچانے سے باز آ جاؤ، اس کو تکالیف مت دو، ان کو ان کے کام پر چھوڑ دو، کیونکہ ان کے کلام کی ضرور ایک خاص شان جو ہے وہ ہونے والا ہے، تم بھی انتظار کرو۔ اگر باقی عرب کے لوگوں نے ان کو شکست دی تو تمہارا مطلب بغیر کسی کے کچھ کے حل ہو جائے گا، اور اگر وہ عربوں پر آ گئے تو ان کی حکومت، صحابہ کی حکومت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس وقت تم ان کے کامیابی کے شریک ہوں گے۔ عتبہ کے دیگر ساتھیوں نے، قریش نے جب عتبہ کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ اے ابو الولید، تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے جادو کیا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ میری رائے تو یہی ہے، جو کچھ کہہ چکا ہوں، آگے تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کر لو، اور اسی پر یہ روایت ختم ہو گئی۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ و اصحابہ الطاہرین۔